بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو تو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہر شخص نے مرنا ہے۔ کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ شاید ابھی بھی اس وقت بھی کوئی لوگ دنیا سے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد بھی چلے جائیں گے۔ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ قیامت دور ہے، روایات میں بھی آیا کہ قیامت دور ہے، لیکن اس کی دوری جو ہے وہ ہماری نسبت سے دوری ہے، ورنہ جب کسی نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے پوچھا کہ قیامت کتنی دور ہے، رسول خدا نے 2 انگلیوں کو ہلا کے کہا کہ جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں دور ہیں قیامت اتنی دور ہے۔ یعنی گویا قیامت ہمیں لگتا ہے دور نہیں ہے، لیکن برزخ جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ موت ہماری دیر سے نہیں ہونی ہے، ہماری موت ہونی ہے بہرحال، قیامت جب آئے گی سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو عالم ہے، جو مرنے کے بعد کا عالم ہے، انسان ظاہری طور پر تو قبر میں دفناتا ہے، لیکن قبر ایک نماد ہے، ایک جگہ ہے، ایک نشان ہے۔ اصل میں وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ بدن آپ یہاں دفنائیں، بدن تو کچھ عرصے رہتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ خاک سے آیا ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ روح جہاں جاتی ہے ساری جو ہے وہ محنت اسی کی ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری، مگر ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے، برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے۔ اب یہ کہ بہرحال کیونکہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا، کیونکہ ہم مادے میں یعنی دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، اتنی زیادہ دنیا ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم روز دفنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں۔ تو جہاں ہم نے جانا ہے، جس جگہ ہم نے رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے، تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں؟ یہاں آپ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے، پھر آپ نے بولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے، پلاٹ لیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں شفٹ ہوں گے، چلو اچھا گھر بناؤں، اپنے حساب سے بناؤں، آہستہ آہستہ بناؤں۔ کیوں؟ دروازے اچھے ہوں، نل اچھے ہوں۔ کیوں؟ وہ بھائی رہنا ہے، ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے گا آدمی۔ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لکڑی فلانی ہو، فلانی جگہ ہو، بہرحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے، یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے، یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہوں، دوسرے ملک جا رہے ہوں، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں؟ یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ بھی انسان تیاری کر کے جائے۔ تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں، کتنے ہو گئے، کتنے سالوں ہی ہو گئے، کہاں ہیں وہ؟ سب برزخ میں۔ تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہاں پلاٹ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ وہاں پلاٹ، یہاں تو کارنر کا پلاٹ لیتا ہے آدمی، اچھا ہو، کارنر کا ہو، ہوا آئے، روشنی آئے۔ وہاں کیسا پلاٹ چاہیے؟ وہاں اس جگہ میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے، روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے۔ روح نکل رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے۔ سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے۔ کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے،
نام ختم، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی. کیوں؟ ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا میں ایسا برانڈڈ پرفیوم لگا کے برانڈڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا، جیسے ہی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا. ہاں جب تک روح تھی، جب تک روح تھی، روح لے لی کہانی ختم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا اچھی جگہ دینی بھی چاہیے. روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں، اور روح کو خوراک کون دے گا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. جوان ماشاءاللہ پہلے آج کل تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم ہونا، پہلے جوان تھوڑی گیم کھیلتے تھے، ورزش کرتے تھے، تھوڑا جم وغیرہ جاتے تھے. اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہوا ہے، یا تو گیم کھلوا لو ان سے یا پھر فیس بک انسٹاگرام دکھا دو. ختم ہو گیا اب جوان، اچھا خاصا جوان ختم ہو گیا. اب باڈی کو کیوں بناتا تھا؟ بدن اچھا ہو، خوراک اچھی ہو. روح کو خوراک دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اگر روح کو خوراک نہیں دی، اس کو چاہیے، اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کہیں اور نکل جائے گی. یاد رکھیے روح کا تعلق بدن سے. اگر آپ نے برزخ کو ٹرائی کرنا ہے زندگی میں، جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں، لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے، بدن سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہی جھٹکا مارتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ہوتا ہے. اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں کبھی آپ وہاں ہیں، illusion سا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. عالم برزخ ایسے ہی ہے. عالم برزخ ایسا نہیں ہے، اس کا میڈیم کوئی اور ہے. بہرحال تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، لیکن بہرحال سننی تو ہیں بہرحال ابھی، کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا، کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں پہ. تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لے اتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو. عزیزان و صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. شخص آیا، بہرحال آپ کی خدمت میں حدیثی پیش کرنے کا لیے مقدمہ بنایا میں نے. شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں، موت کی تمنا کروں. قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے. موت کی تمنا کیا کرے؟ تو رسول خدا نے جو ہے وہ ہر شخص تھا، عرب کا تھا، رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے، دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے، تمنا ہے، لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا. مارکس اچھے لائے، تیاری کرے، ایڈمیشن کرے، سارے کام کرے. اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا. رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں. رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ، 4 تحفے لے کے جاؤ. یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ. یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے، آرامش پیدا کریں گے، امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے. تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے، مرنے کے بعد، لیکن دینے یہیں سے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے. 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے. وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں،
کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں 4 بھی پوری نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پڑھا تھا تھوڑی سی حدیث، پھر چلا گیا تھا، لوگوں نے میسج کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی تحفے بتا ہی دیجیے. بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں، لیکن ذرا مختلف ملکوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے. لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو. تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ حضرت اسرائیل ہے. اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، آ گئے. حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے، وہ بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے، یعنی میٹر سے، مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے. جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو، جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے ASF والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے، ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے. بورڈنگ پاس تو دور کی بات، امیگریشن دور کی بات، انٹری بند ہے. تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے. روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے. ایسا نہیں ہے. خوب ظاہر ہر چیز کا حل تو بتایا ہے. اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل لہرے آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے روح کو نکال لیتے ہیں. آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے، بدن مادہ ہے اس عالم کا. جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا. روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا. اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یار. اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے اوپر چلی جائے.